میں کل آپ کے سامنے فکر فراہی کی جو بنیادی تدوخال اصول ہیں دین کو سمجھنے کے، ان کے تعارف میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچنے والے دینی علم کا نام ہے۔ یہ دین ہم کو پہنچا ہے دو ذرائع سے، قرآن مجید اللہ کی کتاب اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دینی عمل کی شکل میں کہ جو تمام انبیاء کا عمل سنت تھی، لیکن اس کو ایک آخری فائنل ورژن دے کے تمام بدعات اور نئی چیزوں کو کہ جو شامل ہو گئی تھیں ان سے الگ کر کے ایک مرتبہ پھر جاری کیا گیا، اور قرآن اور سنت کو تمام صحابہ کرام کے مکمل اتفاق اور پھر اس اتفاق کے اگلی نسلوں میں بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی گیپ، کسی انٹرپشن کے ہم تک پہنچنے والا جو دین ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور الحمدللہ اللہ کا دین وہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری سورس، بڑی نیچرل سورس وجود میں آئی، دھیرے دھیرے وہ نمایاں ہوئی، اگرچہ کہ بالکل واضح بات ہے کہ وہ پہلے دن سے لوگوں میں زیر بحث تھی، لیکن اس کو بہرحال وقت لگا اور تیسری صدی میں جا کے وہ نمایاں طور پر کتابی شکل میں مختلف کتابوں کی صورت میں سامنے آئی۔ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث دین کے بارے میں بہت اہم معلومات اس لیے فراہم کرتی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور آپ کا قول ہے، جو بعض افراد نے سنا اور دیکھا اور انہوں نے بعد میں اگلی نسلوں میں بعض افراد کو بتایا، اور یوں کوئی چوتھی پانچویں نسل کے بعد وہ کتابی شکل میں ترتیب پا گیا۔ یہ علم نہ اس پر کوئی ایمان ہے کہ تمام صحابہ کو معلوم ہے، اور نہ ہی یہ تواتر سے آیا کہ اگلی نسلوں میں سب کو معلوم ہے، لیکن تاہم اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علم قرآن اور سنت میں ملنے والے دین کا فٹ نوٹ، اس کی شرح ہے، اس کی فرع ہے، اس کی وضاحت ہے، اور اس میں بیان کی گئی اور عمل میں دکھائی گئی چیزوں کی ان باتوں کی وضاحت ہے کہ جو اس سے نکلتی ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا سکتے جیسے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا عمل میں اور اپنے ارشادات میں۔ یہ جو علم ہے اس کو ہر صورت میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اس کو اس کے فٹ نوٹ کی حیثیت میں سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید اور سنت میں دین کا کوئی حصہ سرے سے بیان ہی نہیں ہوا اور آپ اضافی طور پر کوئی نئی چیز دین کی حدیث کے ذریعے سے شامل کریں۔ حدیث کے کنٹینٹس پر محنت کر کے یہ کام کرنا ضروری ہے کہ ہم اس کو قرآن و سنت کے ذریعے سے اس کی روشنی میں سمجھیں، اور الحمدللہ ہمارے استاد محترم جاوید احمد غازی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی شرح لکھنے کے بعد اور میزان کتاب لکھنے کے بعد کہ جس میں ان کا دین کا مکمل تصور بیان ہو گیا ہے، اب ان کا یہ
پچھلے 15 سال سے یہ اعلان ہے، 10-15 سال سے، کہ میں اب پوری زندگی جتنی مجھے اللہ نے دی وہ حدیث کی خدمت، اس کو سمجھنے اور اس کو اسی انداز میں سمجھ کر بیان کرنے میں صرف کروں گا۔ یہ جو فکر فراہی ہمارے سامنے ہے اور جو کسی ایک فرد کی فکر کا نام نہیں ہے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اس میں تنقید بھی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، تاکہ بات اور زیادہ سمجھ میں آئے، اگر کوئی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح ہو، اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا، اب پیغمبر کے ماننے والے امتی سب اس دین کے خادم ہیں اور سب مل کر اس پروجیکٹ میں شامل ہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ یہ جو دین اب سمجھ میں آتا ہے اس ترتیب کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ اس پر اب آپ سمجھیں کہ ایک صدی گزر چکی ہے غور و فکر کی، اس میں جو 2 نمایاں باتیں سامنے آئی ہیں، میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ان کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک بڑی اہم اور نمایاں بات یہ سامنے آئی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ترتیب دے کر اس امت کے لیے اپنی آخری کتاب کی شکل میں پیش کیا ہے، جو ترتیب اپنی اس ترتیب سے بہت مختلف ہے کہ جو ہسٹوریکل کرونالوجیکل تھی، اس میں یہ خوبی نظر آتی ہے، غیر معمولی شاندار خوبی، کہ یہ کتاب کہ جس کو قرآن مجید میں، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا، الکتاب الحکیم قرار دیا گیا، پرحکمت کتاب، پرحکمت قرآن۔ اس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 سورتوں کے جوڑوں میں منقسم کر دیا، ایسے کہ ہر جوڑے کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے ہوتا ہے، اور ہر جوڑے کا اختتام ہر گروپ کا، ہر سورتوں کے گروپ کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ خوبی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں 114 سورتوں میں سے 6 سورتوں کو نکال کے، وہ 6 صورتیں ایکسیپشنل ہیں، یونیک ہیں، 108 صورتیں 54 جوڑوں پر، پیئرز پر مشتمل ہیں، ایسے کہ 2 صورتیں کہ جو ایک ساتھ آ رہی ہیں نیکسٹ ٹو ایچ ادر، وہ ایک پیئر ہے، وہ ایک جوڑا ہے، اور جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں مل کر ایک بڑے مضمون کو بیان کر رہی ہیں، لیکن ان کی الگ الگ انفرادیت ہے۔ دونوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے اور تدبر غور کے ساتھ پڑھنے میں بہت فائدہ ہوگا، بہت آپ کی دلچسپی پیدا ہوگی۔ قرآن مجید تدبر کی کتاب ہے۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کی حکمت کو نہیں جانتے، اس وجہ سے 2-4 مرتبہ سمجھ کے پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے، جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، جتنا آپ پڑھیں گے سمجھ کر، اتنی زیادہ آپ کی دلچسپی پیدا ہوگی، اتنے زیادہ آپ کو اس کے اندر سے حکمت کی گہرائیاں نظر آنی شروع ہوں گی، محسوس ہونی شروع ہوں گی۔ تو یہ دوسرا لیول ہے۔ ایک تیسرا لیول یہ ہے کہ تمام صورتیں 114 ان کے ایک مرکزی مضمون ہے، وہ ایک مرکز سے جڑتی ہیں۔ تمام آیات اگرچہ کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ ایک دوسرے سے مختلف مضامین بیان کر رہی ہیں، مگر غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی ہر صورت میں جو مختلف آیات اور پیسیجز بنتے ہیں، پیراگراف بنتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک نہایت شاندار، اٹریکٹیو، متاثر کن ایک نقشہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سب ترتیب اللہ تعالیٰ نے کیوں ملحوظ رکھی؟ تاکہ یہ کتاب الکتاب الحکیم بنے، یہ کتاب انسانوں کے لیے
تدبر کی کتاب بنے تاکہ لوگ اس میں دلچسپی لیں, تاکہ جب بھی وہ اس کو پڑھیں تو ان کی انوالومنٹ ہو. میں جہاں کہیں وہ میں اسکول میں کام کرتا ہوں وہاں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھو, یا تو آپ قرآن مجید کو اونچی آواز میں نہ پڑھیں, نہ پڑھنے کے کسی کیسٹ والا کو لگائیں, لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کو متوجہ ہو کے سنیں. یہ قرآن مجید کا حق ہے. یعنی آپ اگر اس کو, جیسے کہ عام طور پر لوگ, اللہ معاف کرے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک لگتی ہے, پیسے لگا کے آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم اس توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی جو حکمت ہے, جو اللہ کی طرف سے ہم کو علم کی روشنی مل رہی ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے, یہ صرف ترجمہ نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ ایک اللہ کی طرف سے ایک آپ کو اٹیچمنٹ, ایک روشنی, ایک گہرائی, ایک فیلنگ ملتی ہے جو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے, اور وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ اگر آپ اس کی قدر کریں. اگر آپ اس نظر انداز کریں گے تو پھر آپ کو قرآن مجید کی وہ روشنی اور وہ امپیکٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اب میں آپ کے سامنے ایک اور پہلو پیش کر رہا ہوں قرآن کا, جو قرآن مجید کو پڑھ کر آپ کہہ سکتے ہیں دریافت ہوا. موجود تو ہمیشہ سے تھا, کلیئرلی موجود تھا. بعض چیزیں موجود ہونے کے باوجود اس لیے نظر نہیں آتی کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے. میں نے کل اس کی مثال دی پہلی کے چاند کی. وہ موجود ہوتا ہے افق پر, دیکھنے والی آنکھ اگر دیکھ لے تو اس کو نظر آ جائے گا, لیکن آپ نہیں دیکھیں گے نہیں نظر آئے گا. جس نے دیکھ لیا وہ آپ کو کہے کہ وہ دیکھو اس درخت اور اس کھمبے کے درمیان ذرا نیچے سے اوپر دھیرے دھیرے دیکھو تو آپ کو بھی نظر آ جائے گا. تو قرآن مجید کا نظم بھی ایسا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا. صورتوں کے گروپس, جوڑے, اور ہر صورت کا مرکزی مضمون یہ ایسے ہی ہے. اب ذرا غور کریں گے آپ کہیں گے تمہیں نظر آ گیا. اچھا اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے نہیں ہے تو آپ ایک گپ مار رہا ہے, نہیں نظر آئے, کوئی چاند نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے, غور کریں گے تو آپ کہیں گے تو بالکل واضح ہے. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں, قرآن مجید کی یہ جو امیزنگ چیزیں ہیں, ان کی نوعیت ایک ہے. اس میں جو ایک دوسرا پہلو سامنے آیا ہے وہ بہت اہم ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ طے ہونا ضروری ہے کہ اس کتاب کی پریزنٹیشن کس نوعیت کی ہے. یعنی اپنی پریزنٹیشن کے لحاظ سے اللہ کی کتاب ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے, یہ ٹھیک ہے. لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے پریزنٹیشن کی نوعیت اور اسٹائل کیا ہے. کیا یہ کوئی ٹیکسٹ بک ہے, کیا یہ کوئی فکشن کی کتاب ہے, کیا یہ کوئی شاعری کی کتاب ہے, یہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ بات جو سب سے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. اور اگر جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا تو آپ سمجھو میں آپ کو چاند دکھا رہا ہوں, آپ اس پہ غور کریں گے, قرآن کو پڑھیں گے تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. نہیں آپ سمجھ میں آتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپلینیشن ٹھیک نہیں ہے, کوئی زیادہ بہتر ایکسپلینیشن پیش کرتے ہیں. قرآن مجید از اول تا آخر یعنی اس کی ساری آیات اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے. یعنی آپ کو اللہ نے ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ آپ اپنی قوم کو وارن کریں, خبردار کریں. اس کے لیے لفظ عربی میں انذار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارن کرنا قرآن کے ذریعے سے تھا. یہ میں کل بھی اپنے شام کی نشست میں گزارش کی تھی کہ قرآن بار بار آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یاد دہانی کرانی ہے قرآن کے ذریعے سے, آپ نے خبردار کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے. تو قرآن مجید پورے کا پورا وہ جو خبردار کرنے کا پروسیس تھا اس کا بیان ہے, اس کی سرگزشت ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ہسٹوریکل آرڈر میں بیان ہے 7 گروپس میں. 7 گروپس ایک آرڈر سے چلتے ہیں
ایک ترتیب سے اور اپنے کلائمیکس تک پہنچتے ہیں. آپ بار بار پڑھیں، آپ کو وہی باتیں مختلف انداز میں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو انوالو کریں گی. لیکن یہ انذار کیا ہے؟ اصل میں یہ یوں ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا امتحان کے لیے تاکہ وہ اگلی زندگی میں جو اصل زندگی ہے اس میں اللہ کی بنائی ہوئی اس حسین دنیا جس کو اللہ نے جنت قرار دیا ہے، باغ قرار دیا ہے، اس کے رہنے والے باسی ریزیڈنٹ ہونے کے مستحق ہو جائیں، ایلیجبل ہو جائیں. اس مقصد کے لیے اس نے اس دنیا کی زندگی میں انسان کو بھیجا اور مختلف امتحانات میں ڈالا. یہ جو آخرت کی زندگی ہے، جنت اور ناکامی کی صورت میں جہنم، لوگ ماننے کی تیار نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں ہوتے؟ دنیا بڑی مزیدار ہے، اٹریکٹیو ہے، مصروف بھی ہے اور وسائل ہیں. تو پتہ کہتے پھر دیکھی دنیا کو کون مانے، کہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو منوانے کے لیے دلائل کو بیان کیا ہے، اور میں گزارش کروں کہ دلائل کے انبار لگا دی. یہ میں ایک ضمنی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اگر اپنے وجود کو ماننے کے لیے ہم کو پابند کیا ہے، آخرت کو ماننے کا پابند کیا ہے، اور رسالت کو ماننے کا پابند کیا ہے جو ہم مانتے ہیں بالغیب، تو یہ اندھا بہرا بے سوچے سمجھے لایا جانے والا ایمان نہیں ہے. یہ ایمان سوچ سمجھ کر دلائل کی روشنی میں ماننے والا ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن نے دلائل کی حد کر دی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس قدر سمجھایا جا رہا ہے، اس قدر واضح کیا جا رہا ہے کہ کوئی بات رہ نہیں گئی. اور یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کو جو بات سمجھ میں آئے گی، اگلی مرتبہ اس سے زیادہ، اس سے کچھ مختلف ایک اور زاویے سے بات سمجھ میں آئے گی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ انہی باتوں میں ایک اہم بات، بلکہ شاید اہم ترین بات یہ ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، جس میں ہمیں اس زندگی میں جو کچھ ہم پرفارم کر رہے ہیں اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا. اچھی پرفارمنس کے نتیجے میں کامیابی اور بری پرفارمنس کے نتیجے میں ناکامی سے دوچار ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دلائل سے، عقلی دلائل سے، اور وہ کیا دلائل ہیں؟ آخرت کیوں ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے، اس کے جوابات دیے ہیں. میں ابھی اس پر گفتگو نہیں کر رہا. آپ آخرت کا ہونا کیسے ممکن ہے، اس کے جوابات دیے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ دو پہلو ہیں. مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے جسم پائے گا، اس کا جواب دیا ہے. مرنے کے بعد جو حساب کتاب ہوگا اس میں معلومات کہاں سے آئے گی، اس کا جواب دیا. تو جوابات کا انبار ہے. لیکن پھر بھی مسئلہ یہ کہ انسان کہتے ہیں نظر تو نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اہتمام کیا کہ اس نے اپنے رسولوں کو بھیج کر ان کو جن قوم میں، جن جن اقوام میں بھیجا، ان کو ایک تجربے سے گزارا. اور وہ تجربہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول اس قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے، اور پہلے دن سے اس وضاحت، وارننگ کے ساتھ تم نے اگر اس کا انکار کیا تو اسی زندگی میں اللہ کا وہ عذاب آ جائے گا جو تمہید ہوگا آگے کے عذاب کی جس کے بارے میں تمہیں خبردار کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پچھلے قوموں میں بہت سے رسولوں کے ایسے واقعات ہوئے کہ وہ وعدہ کیا گیا، ایک مختلف فیزز سے گزر کر ایک قوم اپنے انجام کو پہنچی، اور کبھی طوفان نے، کبھی سیلاب نے، کبھی زلزلے نے، کبھی بجلی کی کڑک نے، پتھروں کی بارش نے اس قوم کو عذاب سے دوچار کر دیا. یہ ایک ثبوت، ایک ایویڈنس، آخری حد کا ایویڈنس تھا کہ جو بات ہمارے رسول کر رہے ہیں وہ حق ہے. بھائی آخری ایویڈنس کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو عملاً دکھا دیا جائے کہ یہ ہونا ہوگا، یہ ہونا ہے اور یہ ہو گیا. یہ جو
انذار ہے یا انذار کے نتیجے میں جو پروسیس ہے، یہ آخری مرتبہ اللہ نے اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا، اور اس مرتبہ اس کو باقاعدہ ایک کتاب کے ذریعے سے کرا کر اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ یہ کتاب اصل میں 22-23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دے رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے آپ کے ساتھیوں کو، وہ سب کچھ اس میں بیان ہو گیا۔ چنانچہ از اول تک آپ آخر آپ اس قرآن کو پڑھیں تو یہ اصل میں آپ کی سرگزشتہ انذار ہے۔ اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ آخرت کی سچائی اور حقیقت کو واضح کر رہے ہیں، اور ان دا پروسیس ہمیں وہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کیا رویہ اختیار کریں، وہ کیا زندگی اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم آخرت میں کامیاب ہوں۔ اس میں جو قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قوم تھی جن کو آپ نے ایڈریس کیا، وہ مشرک تھے، وہ اہل کتاب یہود اور نصارہ تھے۔ ان سب کے سامنے یہ پیغام مختلف فیزز میں پیش کیا گیا اور ان پر حجت تمام ہو گئی، یعنی بات آخری حد تک واضح ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کے بعد پھر ان کا انجام بھی بیان کیا، اور اگر آپ قرآن مجید کو اس پہلو سے دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن 6 مختلف فیزز کو بیان کر رہا ہے حضور کی اس انذار کے پروسیس کی۔ پہلا فیز انذار خصوصی قریب کے لوگوں کو، اس کے بعد انذار عام تمام لوگوں کو وارن کرنا، ان کو دعوت دینا، اس کے بعد اتمام حجت، بات کا آخری حد تک ایسے واضح کر دینا کہ جس کے بعد کسی سوچنے سمجھنے والے معقول سچے انسان کے لیے انکار کرنا ممکن ہے۔ اس سٹیج کے بعد اتمام حجت کے بعد اگلی سٹیج آئی جس میں برات کا اظہار کر دیا گیا کہ اب پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کا اس قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہوں نے زیادتی حق بیزاری میں حد کر دی، اب یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ چنانچہ برات اور پھر ہجرت کا بھی اہتمام ہو گیا۔ ہجرت کے بعد ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے، مکے سے دوسری بستی یثرب مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں چونکہ اللہ نے اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ پیغمبر کے ساتھیوں کی تعداد بڑی ہے، تو وہ جو عذاب آتا تھا رسولوں کی قوموں پر، وہ اس مرتبہ نیچرل کلیمٹیز کے ذریعے سے، یعنی وہ واقعات کے جو عام ہوتے ہیں زلزلے کی نوعیت کی، اس شکل میں نہیں آئیں گی، بلکہ پیغمبروں کے ساتھیوں کی آپ کہیے تلواروں کے ذریعے سے، ان کی ملٹری مائٹ کے ذریعے سے وہ عذاب آئے گا۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے، ان لوگوں کو کہ جو آپ کے ساتھی تھے، انہیں آپ کا ساتھ دینے والے بننے کے لیے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ اس کے لیے ایلیجبل ہے۔ تو ان کی پاکیزگی کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے اور ان کی تطہیر کے لیے، یعنی اس جماعت میں وہ لوگ ہی شامل ہوں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ نکل جائیں، کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے، جو منافق تھے اور کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ پروسیس پھر مدینے میں ہوا اور آخر میں عذاب آیا۔ یہ 6 فیزز ہیں جن کو قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ ہر گروپ میں سارے نہیں ڈسکرائب ہوئے، لیکن کسی میں سب، کسی میں 5، کسی میں 4 مینشن ہے، یعنی انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، تزکیہ و تطہیر اور عذاب۔ یہ ہے جناب قرآن مجید،
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو جنہوں نے انکار کر دیا عذاب سے دو چار کیا وہ قرار پائے کافر، اللہ کے عذاب کے مستحق، بدترین انسان، قابل نفرت انسان. یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے وہ کہ جو جہنم کے مستحق ہیں. اس لیے کہ ان پر یہ حقیقت کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور انہیں اس کو ماننا چنانچہ ضروری ہے اتنی واضح ہو گئی تھی کہ انکار کی گنجائش ختم ہو گئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور انکار میں ڈٹائی میں حد کر دی. یہ میں بات پہلے کہہ چکا ہوں شاید شام کی نشست میں، لیکن میں ضمنی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن سے بالکل بات واضح ہے. ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، انڈرسٹینڈیبل کنفیوژن. یار مسئلہ یہ ہے بھائی ایک بندے کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک بندے کو بات سمجھ میں آ گئی، ایک بندہ مذہبی ہے ایک بندہ مذہبی نہیں ہے، تو واٹ از سو سیریس اباؤٹ اٹ؟ اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ بھائی میرا ٹیسٹ ہے آپ کا نہیں ہے. وہ موسیقی میں کچھ پڑھتے ہیں غزل، کسی کو پسند آتی ہے کسی کو نہیں آتی، تو واٹس رانگ؟ قرآن نے اس بات کو واضح کیا. بی ایبسولوٹلی کلیئر اینڈ ایبسولوٹلی شیور. انسان کو پہلے سے معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. یہ صرف اچھے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. اگر کوئی نان اچھا ایمان لائے گا تو پھر وہ اچھا ہو جائے گا، اور برے لوگ ایمان نہیں لا سکتے. ان کے آگے پردہ حائل ہو جائے گا، ان کے دل سخت ہو جائیں گے، ان کے دل زنگ آلود ہو جائیں گے. تو یہ قرآن بالکل واضح کرتا ہے. یعنی اس غلط فہمی نہ رہے کہ ایک بندہ مذہبی ہو گیا، کوئی مولوی ہو گیا، دوسرا نہیں ہوا اور اس پہ عذاب آ جائے گا جو نہیں ہوا. یہ تو واقعی جاتی لگتی ہے. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. جو انسان اخلاقی طور پر گر گیا، اخلاقی طور پر گرنے کے کئی امکانات ہو سکتے ہیں. تکبر ہے، بے حیائی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، زیادتی، بہت سے معاملات بعض لوگوں میں بہت سے ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، بعض میں ایک چیز زیادہ نمایاں ہوتی ہے. سو یہ جو لوگ تھے جو کافر قرار دیے گئے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں بہت سے فیصلے ہوئے. یہ کافر ہیں. ان میں سے وہ جو شرک کرتے ہیں وہ واجب القتل ہیں. جو یہود و نصارہ ہیں ان کو جینے کی اجازت مہلت تو دی جائے گی، لیکن وہ کمتر سٹیزنز، سیکنڈ ریٹ سٹیزنز کی حیثیت سے رہیں گے. ان کے ساتھ دوستیاں نہیں ہو سکتی. انہوں نے خدا کے دین کو ٹھکرا دیا ہے اور یہ آپس میں ساز باز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. اگر یہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو قانون وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو بات ہے یہ قرآن مجید میں اس میں سے اکثر باتیں بیان ہوئی ہیں. ہمارے ہاں جو ایک، مجھے اجازت دیجیے، ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بلنڈر، وہ یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید نے جن لوگوں کو ایسے مجرم قرار دیا ہے کہ جو بالآخر سزا کے، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور ان کو کافر کہا گیا، ہمارے ہاں تمام بعد میں آنے والے غیر مسلموں کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا. حالانکہ نہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ انہوں نے ان کی دعوت کو سنا، نہ ان تک بات ابھی ڈھنگ سے پہنچی. ابھی تو ہم کو ان کو دعوت دینی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ زیادتی اور جرم ہماری طرف سے ہو رہا ہے کہ ہم نے بات ہی پیش نہیں کی، اور آپ ان کو محض اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہیں کافر قرار دے رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور قرآن مجید سے جو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ رسولوں کے اتمام حجت کے بعد قوم جب انکار کرتی ہے اور یوں کافر بن جاتی ہے، اس صورت میں وہ عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے بارے میں فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ کا فیصلہ ہے. تمام صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ کنورٹ ہوئے تھے، اور اب اکثر عظیم اکثریت مسلمان پیدا ہوتی ہے. تو بہت بڑا فرق ہے.
اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. 22-23% وہ مسلمان پیدا کرتا ہے بچے، 77-78% وہ غیر مسلم پیدا کرتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا غضب کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان اور مومن اور جنت کے مستحق، اور جو غیر مسلم پیدا ہوتے ہیں وہ کافر اور وہ جہنم کے مستحق. یہ وہ غلطی ہے جس کی اصلاح قرآن مجید کی روشنی میں ہونی چاہیے. اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اتمام حجت کا قانون سمجھ میں آیا ہے قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے کے نتیجے میں، یہ مزید اس کو سمجھنا چاہیے، اس پہ سوالات ہونے چاہیے اور اس کو واضح ہونا چاہیے، اس کو آگے پھیلنا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے چند احادیث کا حوالہ دے کے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں کی تھی کہ قرآن سنت اصل دین ہے اور حدیث اس کی روشنی میں سمجھ کر جاننے والی وہ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے تو آپ غلط نتائج نکالیں گے. دین میں وہ باتیں شامل کریں گے جو دین میں شامل ہیں ہی نہیں، اور جو باتیں شامل ہونے کے لیے وہ بات آپ تک پہنچی تھی ان سے آپ محروم رہ جائیں گے. میں چند مثالیں دے رہا ہوں. ان میں سے ایک مثال تو وہ ہے کہ جو ہند و پاک سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمان مردوں کو عام طور پر صورتحال پیش آتی ہے. آپ ذرا کچھ دین کی طرف آتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو آپ نے پتلون شلوار اور پاجامہ پہنا ہوا ہے یہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کا پائنچا ٹخنوں سے نیچے گیا اتنا حصہ آگ میں جائے گا. یہ حدیث میں، یہ دائرہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام دیندار لوگ وہ اپنے پائنچے کو اوپر رکھتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ انجینئر مرزا صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تائید میں ان کے دفاع میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ پتلون قمیص پہنتے ہیں اور ٹائی پہنتے ہیں. اس میں کیا غیر اسلامی بات ہے؟ یہی دیکھتے کہ ان کا جو پتلون ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے. تو اب یہ وہ دین سمجھتے ہیں. میں گزارش کروں کہ آپ حدیثوں کو اسی بخاری میں دیکھیں تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ جس نے اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے کیا تکبر کے ساتھ وہ حساب ہو جائے گا. بات ہی ختم ہوگی. تکبر کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تکبر ہی تو وہی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی. جو انکار کرنے والے لوگ تھے وہ تکبر کرتے تھے. تو بات کچھ سے کچھ ہو گئی. اگر آپ قرآن کی روشنی میں ان احادیث کو سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاندار تعلیمات دی کہ دیکھو تمہیں اپنے اندر سے تکبر کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے. چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے تمہاری گاڑی میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے گفتگو کے انداز میں ہو، آپ کو تکبر نہیں کرنا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو اپنے لباس کا ایک ڈیزائن بنا لیا مردوں کے لیے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ ایسی پتلون پہنتا ہے، ایسی شلوار پہنتا ہے. تو بات کچھ تھی اور بات کچھ سے کچھ ہو گئی. اور یہی میں بات کل سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ غضب ہے کہ اللہ کے دین کے نام پر آپ کن چیزوں کو مشہور کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ آئیے، ایک مشہور حدیث بیان ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا واقعہ ایک بنی اسرائیل کی عورت کا کہ جو فاحشہ عورت تھی، یعنی وہ یہ کاروبار کرتی تھی کعبہ کا، اور اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھیں آپ اللہ کو، اس کا نتیجہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے اور اللہ کو کسی کی کوئی ادا بھی پسند آ سکتی ہے اور وہ بخش سکتا ہے. سبحان اللہ. اس کا نتیجہ پتہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ there is total confusion. کوئی اصول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا موڈ ہے بھائی کسی کو ادا پسند آ جائے. آپ نے کسی کی فقیر کو پیسے دیے اور ٹھیک ہے یار تم بھونڈے ہو، تم چور ہو، تم لٹیرے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے معاف کر دیا. تو قرآن کے بالکل اگینسٹ ہے.
قرآن تو اس کو قبول نہیں کرتا. میں اس حدیث کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں، لیکن اس اضافے کے ساتھ کہ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہے تو یا تو سننے والے نے جو آگے بات پہنچائی ہے نامکمل پہنچائی ہے. جیسے کہ ٹکنے والی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ تکبر کے ساتھ، تو یا تو سننے والے نے سننے میں غلطی کی اور پوری بات نہیں پہنچائی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے فرمائی اور یہ بات ایسا کہ قرآن کے اسٹائل آف پریزنٹیشن بھی معلوم ہوتا ہے امپلائڈ سمجھی کہ باقی بات لوگ سمجھ لیں گے بھائی قرآن تو پڑھتے ہی ہے نا، میں نے تو ایک مثال سے سمجھا دیا. تو اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ ایک عورت فاحشہ تھی، وہ فحش کاروبار میں ملوث تھی. ایک روز اس نے ایک پیاسے کتے کو سیکریفائس کر کے اپنی پیاس کو نظر انداز کر کے اس کو پانی پلایا. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ جو کام وہ کر رہی ہے وہ غلط ہے. اس نے توبہ کی، اس نے اپنے کاروبار کو چھوڑا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، یہ بہت شاندار بات ہے. اس حدیث کو ایسے آپ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو اور اپنی برائیوں کو چھوڑنے کے لیے فائٹ کرتے رہو. کچھ نہیں تمہیں معلوم کہ کس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں کس موقع پر یہ توفیق دے دے کہ تم اپنے بڑے گناہوں کو چھوڑو اور توبہ کرو. ورنہ ایک فاحشہ عورت ایک یہ کام کرتی رہے. قرآن نے کہا ہے کہ قتل، شرک اور زنا یہ جب تک کہ انسان توبہ نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے معافی ہوگی؟ اس میں یہ بات لازماً شامل ہے. ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا اور اپنے اگلے کلائنٹ کے پاس چلی گئی اور کاروبار جاری رکھا اور جنتی بن گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ It's just not possible. یہ آپ سے بھی. تو یہ میں ایک اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک روایت ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جو روایت آپ سوچیے یہ حدیث اس کا کیا معاملہ ہوا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک بات بیان کی گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مرنے والے یا مرنے والی کے پیچھے رونے والیاں روتی ہیں تو مرنے والی پر عذاب ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر کے بارے میں یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بڑے نیک آدمی تھے لیکن بات نہیں سمجھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ رونے والی رو رہی ہے، غلطی ان کی ہے اور عذاب اس پر ہو رہا ہے کہ جو مر گیا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی عورت کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، پیچھے عورتیں رو رہی تھیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہاں وہ رو رہی ہیں اور یہاں اس پہ عذاب ہو رہا ہے. انہوں نے دونوں کو مکس اپ کر لیا. کہنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ وہ رو رہی ہے اس بات پر کہ وہ مر گئی. اصل میں تو رونے کی بات یہ ہے جو پر اس پہ عذاب ہو رہا ہے، بٹ دونوں آپس میں ریلیٹڈ نہیں تھی. لیکن جو بات عجیب ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ وضاحت اور کریکشن یہ بھی آج تک حدیث کی کتابوں میں بیان ہو رہی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے وہ حدیث بھی آج تک بیان ہو رہی ہے. اس لیے کہ دیکھیں لیٹس فیس اٹ، حدیث کا کام ایک بڑا زبردست کام ہے لیکن یہ ابھی بھی انفنشڈ کام ہے. محدثین نے حدیثیں جمع کی ہیں، ابھی ان پر غور ہونا ہے، ان کے بارے میں تنقیدی جائزہ لے کر یہ طے کرنا ہے کہ کون سی حدیث کس آیت کے مطابق اس کو سمجھنا ہے اور کہاں کوئی غلطی ہو گئی ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس قسم کے کام کو اب صحیح نہیں سمجھا جاتا، اس پر لوگ کوشش نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور دین ایسے سمجھا اور بیان کیا جانے لگتا ہے کہ جیسا کہ وہ نہیں ہے. اور یہ ایک نہایت سنگین بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے اساتذہ اس میں وہ اسی چیز کو اپنا فوکس بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دین کو قرآن، سنت اور حدیث کی روشنی میں ایسے سمجھا جائے جیسے کہ وہ واقعی ہے، اور اس میں وہ اپنی بات کو سمجھ کر بیان کریں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھ کر دوسروں کی تنقید اور تبصروں سے جائزہ لیتے رہیں
تاکہ اللہ کے دین کے فہم اور اس کی کلیئرٹی میں اضافہ اور بہتری آتی رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائلین والمسلمین. 40 سیکنڈ سوالات. ڈاکٹر صاحب آپ نے حدیث کی بات کی اور اس میں حجت و ذکر کیا شواہد. سلام ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ابھی حدیث کوٹ کیا تکبر کے سلسلے میں اور شواہد ڈفرینٹ قسم کے، جو آپ نے سمجھا کہ یہ انکمپلیٹ میں کو اس طرح کنوے نہیں کی ہے یا اس کی پرسیپشن ہمیں صحیح طرح بتائی نہیں گئی. اس پہ ایک میں ایک کلپ دیکھا تھا ساحل ادیم کا صاحب کا، ایک بچی ان سے ایک حدیث کوٹ کر رہی تھی، تو ساحل ادیم صاحب نے کہا ہے کس نے حدیث ہم کو بتائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مجھے مفتی طارق مسعود صاحب سے سنا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ان کو پوچھیں کہ آگے اس کا اگلا حصہ آگے کیا کیا حصہ ہے حدیث کا، یہ تو پوری حدیث نہیں ہے. تو اس پہ ان کا ریئیکشن دکھایا طارق مسعود صاحب کا کہ وہ ان کو ساحل ادیم کے حصہ پہ ناراض ہو رہے تھے اور کہتے ہمیں جتنا پڑھایا کہا جاتا اتنی ہم بتاتے ہیں، ہم زیادہ چیزیں نہیں بتاتے تاکہ لوگ وہ نہ ہو کنفیوز نہ ہو، اور ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ اپنے آبجیکٹیو کو کے مطابق اپنے حدیث کو سناتے ہیں بس ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پرپزلی یہ جو ہمارے علماء ہیں پرانے لوگ اور ان کو حدیثوں کا سب پتہ ہے اور ہمیں پرپزلی انکمپلیٹ بتاتے ہیں، ڈیٹیل نہیں بتاتے. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں گزارش کروں اس میں میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عقل اور فہم کی صلاحیت دی ہے، اگر آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو غلط دکھائیں گے. انسان کو جو عقل ملی ہے اس کو استعمال نہ کرنے کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں. آج ایک ہمارے جو بھائی نے گفتگو کی تھی صبح، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بتائی، میرے لیے ایک بالکل نئی بات تھی، لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ تو ایک بڑی سادہ سی بات ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب تصور ہے ادب کا. ہم اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں. ہمارے محدثین نے جو بات جتنی بتائی ہے ہم نے اس کو اتنی ہی بیان کرنی ہے. ہماری کیا مجال کہ ہم اس میں کیا اضافہ کریں. ابھی جو میں نے فاحشہ عورت والی بات کی جو وضاحت کی ہے، بہت سے مسلمانوں کے نزدیک میں نے ایک بدتمیزی کی. میں کون ہوتا ہوں کہ حدیث کی بات کو بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی اضافہ کروں. میں بڑے ادب سے، اسی ادب سے میں اس کے سامنے گزارش کرتا ہوں، یہ اس نالائق کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو ایسے سمجھیں جیسے کہ اس نے بیان کیا ہے، پیش کیا ہے. قرآن سنت کی روشنی میں حدیث کو سمجھیں اور اس میں پوری عقل کا استعمال کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اس کو بدنیتی نہ کہیں، لیکن یہ ایک غلط اسٹریٹجی اور ایک غلط انداز ہے. اس میں جو بزرگوں کا ادب ہے وہ، میں یہ الزام نہیں لگا رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پلیز غور فرمائیے. بزرگوں کا ادب اور لحاظ قرآن کے اور دین کے ادب اور لحاظ سے آگے نہ بڑھ جائے. بزرگوں پر تنقید کرنا، ان کی بے عزتی اور تحقیق کرنا نہیں ہے. ہم سب کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے. اس کی خاطر ہم اپنے نوٹس ایکسچینج کریں گے، تنقید کریں گے، ظاہر اس میں الفاظ بہتر ہو کا انتخاب کریں گے، لیکن یہ صرف یہ نہیں کہ اس کی اجازت ہے، یہ لازم ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے فکر فراہی کے حوالے سے. آپ نے جو فرمایا کہ یہ ایک دریافت تھی اور اس کے جو مجھے نظر آتا ہے کہ امین احسن اصلاحی، غامدی صاحب اور وہ یہ باقی اور لوگوں نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا، یا کہاں تک یہ پیغام ہے فکر فراہی کا؟ کیونکہ ان کے دور میں اس کے بعد ہی مولانا مودودی بھی آتے ہیں اور بھی
تو اس کے حوالے سے مجھے آپ بتائیے. دیکھیں اس میں دو بلکہ تین فیزز آپ سمجھیں. ایک فیز ہے جس کو میں کہوں پری فرائی فیز. ایسا نہیں ہے کہ مولانا حمید الدین فرائی نے ایک نئی چیز دریافت کی اور باقی سارے اس سے ناواقف. ایسا نہیں. یہ قانون اتمام حجت، یہ سنت کی حیثیت، یہ قرآن مجید کا نظم اس میں پہلے غور ہو چکا ہے. لوگوں نے اپنے اپنے طور پر باتیں کی. وہ باتیں کچھ غیر واضح تھیں، وہ باتیں کچھ بکھری ہوئی تھی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے، آپ اس کو بیان کرتے ہیں، آپ کو پذیرائی نہیں ملتی، آپ بھی کچھ بہت کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، تو پھر بات گزر جاتی ہے. تو لوگوں نے غور کیا. حمید الدین فرائی صاحب نے اس کو کلیئرٹی دی، اس کو دلائل دی اور اس کو اعتماد کے ساتھ پیش کیا. مگر امیجن کریں ان کا کام ادھورا تھا. اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی نے پوری زندگی صرف کی، قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور اس کے بعد اس کو بیان کیا. اور آنیسٹلی مجھے شرف حاصل ہے احسن صاحب کے ساتھ کہ ہم ان کے بھی شاگرد رہے اور ہم ان کا درس سنتے تھے. اور ایسا محسوس ہوتا کہ یار اس کے بعد بات ختم ہو گئی، لیکن غامدی صاحب نے آ کے مزید بتایا کہ نہیں، وہاں بھی بہت سی کمیاں رہ گئی اور یہ بتایا کہ میرے بھی پچھلے کام میں کمیاں تھیں تو آگے جا کے انہوں نے اس کو ٹھیک کیا اور یقیناً یہ سلسلہ جاری رہے گا. سو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو کنٹمپرری اسکالرس تھے، میں خاص طور پر مولانا مودودی کا نام لیتا ہوں. وہ دیکھیں اپنے کاموں میں اتنے زیادہ انوالو تھے کہ ان کو اس کام کی طرف توجہ نہیں. یہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے اپنے لیے ایک کام ہے. مولانا مودودی نے پہلی وہ ٹین ایجر یا 20s میں اپنا ایک نقشہ طے کر لیا بیسڈ آن جو بھی ان کی نزدیک صحیح دین کا تصور تھا، اس میں وہ لگ گئے. یہ آنیسٹلی ہیومنلی بہت مشکل ہوتا ہے. کیا ملے گا ابھی ایک نئی چیز آ رہی ہے، اس کے بعد میں اپنا سب کچھ توڑ دوں. وہ بڑا زبردست جملہ ایسے تیامی صاحب سناتے ہیں وحید الدین خان صاحب کا کہ ان پر غامدی صاحب نے تنقید کی تو وحید الدین خان صاحب نے کہا کہ مجھے پہلی مرتبہ اپنی فکر کے مقابل میں ایک سنجیدہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ اب میرے اندر اتنی ہمت اور اتنا وہ نہیں ہے، اسٹیمنا اور امکان کہ میں وہ سب چیزیں پڑھ کر اس کا دوبارہ ریویو کروں. یہ ہو جاتی ہے، یہ لمیٹیشن ہے، اس کو مان لینا چاہیے. اور وہ بڑے بڑے آدمی تھے، بڑے کھلے دل کے انسان تھے. اب تیسری اسٹیج جو شاید جو آپ کا سوال اصل یہی تھا کہ یہ جو ہمارے جو علماء ہیں اس وقت کے، دیکھیں ان میں آپ سے گزارش کروں کہ تبدیلی آ گئی. اچھا ہماری اس میں ایک بڑی بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے عمار ناصر صاحب. بڑے عالم ہیں وہ، ایک بڑے عالم کے بیٹے اور ایک بڑے عالم کے پوتے ہیں، اور غامدی صاحب سے متاثر ہیں، اپنے آپ کو ان کا شاگرد کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی اوپینینز بھی رکھتے ہیں. یہ ایک پروسیس سلو پروسیس ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. میرے جیسے آدمی کے لیے یہ آسانی تھی کہ ہم تو گورا کاغذ تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمیں ایک چیز نظر آئی تو ہم نے کہا اٹس میک اے لاٹ آف سینس. تو جس کو پہلے سے بہت کچھ ملا ہوا ہے، اور پھر وہ جو ہمارے بھائی نے بات بتائی کہ بھائی آدمی مذہبی دینی طور پر کسی فرد سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کو ہٹانا اپنے اندر سے، یہ ایک پروسیس ہے جو آسان نہیں ہے. سو اس لیے میں آپ کو اطلاع یہ دے رہا ہوں، یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے. مدرسے کے نوجوان باز سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں. اچھا یہ غامدی صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، یہ مودودی صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. ان کی فکر نے بھی پینیٹریٹ کیا گریجولی. سو ہمیں اپنا کام کرنا ہے. لوگ سن رہے ہیں. پہلی جس طرح سے کہ تنقید ہوتی تھی غامدی صاحب پر ایک انسلٹنگ طریقے سے، جسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا. ہاں وہ بالکل ایبسولوٹلی نہیں مانتے تھے. اب وہ معاملہ معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے.
اور گریجولی لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے. جو نہیں بھی اتفاق کرتے وہ احترام اور ادب کے ساتھ, ناٹ آل, ان میں زیادہ جو نمائند لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ بہت سی باتوں میں اتفاق بھی کرتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے جو اس طرح سے چاہیے.